رسول جن کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، آل رسول کی ہم تعریف کیا کر سکتے ہیں؟ ارے آل رسول کی تعریف تو بریلی کے تاجدار نے ایک ہی شعر میں کر دی، کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ بریلی کا تاجدار جن کے لیے کوئی شاعر پکار اٹھتا ہے، مدینے کے پیا کا شعر سویا ہے بریلی میں، مدینے کے پیا کا شعر سویا ہے بریلی میں، ارے رضا کا نام لیتا ہوں تو ملت جھوم جاتی ہے۔ مدینے کے پیا کا شعر سویا ہے بریلی میں، رضا کا نام لیتا ہوں ملت جھوم جاتی ہے۔ ارے کسی آلے نبی کا تذکرہ چھیڑ کے تو دیکھو، روح اعلیٰ حضرت آج بھی قبر میں جھوم جاتی ہے۔ کسی آلے نبی کا تذکرہ چھیڑ کے تو دیکھو، روح اعلیٰ حضرت آج بھی قبر میں جھوم جاتی ہے۔ وہ بریلی کے تاجدار پکار اٹھتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میری مراد حضرت اللہ مولانا سید ذاکر حسین صاحب اشرفی قبلہ خلیفہ حضور شیخ الاسلام تشریف لائیں اور اپنے بہترین خطاب سے سامعین کو نوازیں۔ حضرت کا استقبال میں ان 4 مصروں سے کرنے جا رہا ہوں کہ جس دل میں اجالا ہے مدینے کے سفر کا، اس دل پہ اندھیروں کی حکومت نہیں ہوتی، اس دل پہ اندھیروں کی حکومت نہیں ہوتی۔ ایمان کا سورا فقط عشق رسالت ہے، مومن سے کبھی اس کی تجارت نہیں ہوتی۔ حضرت کا استقبال نعروں کی گونج میں کرنا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت اللہ مولانا سید ذاکر حسین صاحب اشرفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وأصحابه دائما أبدا۔ لائق عزت و احترام، واجب الاحترام رونق اسٹیج جملہ علماء کرام و سادات کرام، بالخصوص فرزند روحانی حضور سیدی سرکار قبلہ نور اللہ شاہ بخاری دامت برکاتہم النورانی، وقت کی قلت ہے، اس دھرتی پر یہ میرا پہلا اتفاق ہے۔ ارے بھیا ذرا مچل کے کہہ دو، کیونکہ سبحان اللہ کہنا اس میں خیریت کے سماچار ہیں۔ اس دھرتی پر یہ میرا پہلا اتفاق، رات خدا کی عالی شاہ کی بات۔ دیکھیے بھیا وقت کی قلت تو ہے ہی ہے، کیونکہ یہ دھرتی ساداتوں سے علماء سے بھرپور نظر آ رہی ہے۔ کروڑ پتی ہوگا مگر اتنے علماء کو جمع نہیں کر سکے گا، کیونکہ علماء کو جمع کرنے میں پیسے کی ضرورت نہیں ہے، کبیر بخاری کی نظر کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اتفاق ایسا ہے کہ میں بولنے والا ایک، میرے سامنے جو اسٹینڈ ہے وہ ایک، اور سننے والے انیک۔ اور آج کی محفل میں
نہ روی کی بات ہوگی، نہ کوی کی بات ہوگی، نہ انوبھوی کی بات ہوگی. اس پرنور محفل میں بات ہوگی تو مصطفیٰ کی ہوگی. یہ اکیلا اسٹینڈ، اس کو میں دیکھوں تو یوں دیکھوں گا، آپ دیکھیں گے تو ایسے دیکھیں گے، ادھر والا دیکھے تو ادھر سے دیکھے گا، ادھر والا دیکھے تو ادھر سے دیکھے گا. اسٹینڈ ایک ہے، دیکھنے کا اینگل الگ الگ ہے. بس اسی کہا قرآن ایک. اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ قرآن دینے والا، بھیجنے والا الوہیت میں بے مثال ہے، تو پھر محبت سے کہہ لینے دیا جائے قرآن کو لینے والا رسالت میں بے مثال ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت اللہ مولانا سید ذاکر حسین اشرفی. اور ایک قرآن ہے، اس قرآن کو نہ جانے کتنے لوگوں نے کیسی کیسی نظر سے دیکھا. اتہاس والا اتہاس دیکھتا ہے تو قرآن میں اتہاس نظر آتا ہے. جغرافیہ والا دیکھتا ہے تو جغرافیہ نظر آتا ہے. سائنس دیکھتا ہے تو سائنس نظر آتا ہے. فقہ دیکھتا ہے تو مسئلہ نظر آتا ہے. دیکھنے والے انیک، جس نظر سے دیکھا تو قرآن میں وہ وشے نظر آیا. مگر الگ الگ وشے سے دیکھنے والوں تم ایک طرف رہو، قرآن کو میرے رضا نے دیکھا، امام اس کو محبت نے دیکھا، بڑے اچھے رضا نے دیکھا، پیارے رضا نے دیکھا. جب میرا رضا قرآن کو دیکھتا ہے تو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور بریلی کی دھرتی پر کہتا ہے مجھے پورا قرآن نبی کی ناز نظر آ رہا ہے. یا رسول اللہ، عشق نبی میں جب میرا رضا قرآن کو دیکھتا ہے تو الحمد سے والناس تک احمد رضا کو ناک نظر آتی ہے. تو اس کے رسول نے احمد رضا کو ایسا چمکا دیا. کوئی شاعر کہتا ہے کوہ رضا کی، وادی رضا کی، ہمالا رضا کا ہے کہ سب سے کی ہر علاقہ. بریلی فیض ہے. اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں جو رضا کا ہوتا ہے اس کو دونوں جہاں میں مزہ ہوتا ہے. دیکھیے وقت کی قلت. ارے بھیا یہ سب بخاری خاندان ہے، اور پورے ہندوستان پہ بخاریوں کا کل بھی احسان تھا اور آج بھی احسان. اتہاس کا مطالعہ کیا جائے. بہت اچھا بھائی، بہت اچھے. دیکھیے بھیا، آج میں آیا تو بخاری کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آیا. اثر کے بعد دیکھو تو ختم بخاری، عشاء کے بعد دیکھو تو ان سے بخاری، بخاری بخاری بخاری. ارے بھیا دیکھیے، جب میں اس علاقے میں آیا تو پوری رات جگتا جھکا آیا، اور ٹھنڈی چاروں طرف ٹھنڈی ٹھنڈی ٹھنڈی. مگر راجستھان کے مسلمانوں گھبراؤ مت، کیونکہ ایک طرف ٹھنڈی ہے. عید میلاد شروع ہو گیا ہے، میلاد کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. اگر ادھر ٹھنڈی ہے تو سنی کے گھر پر مصطفیٰ کی جھنڈی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مصطفیٰ کی جھنڈی.
سنیوں کی کیا بگاڑے گی ٹھنڈی. دیکھیے بھیا ایک کام ایسا کیجیے, میں آپ کو ذہن دیتا ہوں, ہو سکتا ہے کسی سے اتوار کی جگہ پیر یعنی سوموار ہو جائے, جمعہ کی جگہ جمعرات ہو جائے, یہ ہو سکتا ہے, مگر جنگل منگل نہیں ہوتا ہے. جنگل منگل نہیں ہوتا ہے, مگر سیلاب شریف کی دھرتی پکار پکار کر کہتی ہے جس دن سے اس دھرتی پر فقیر بخاری نے جنم لیا اس دن سے یہ سیلاب جنگل نہیں منگل ہوگا. سید کبیر احمد شاہ بخاری, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت واہ 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 واہ. میں یہ بھی بات کہہ سکتا ہوں کہ جنگل کو منگل بنانے کے لیے کبیر احمد بخاری کی ضرورت پڑی, اور اس منگل کو چلانے کے لیے شاہ نور اللہ کی ضرورت پڑی. نور اللہ کا جلوہ رہے گا, دورے بخاری ہوتا رہے گا, بخاری ہوتا رہے گا, اور شاہ نور اللہ کا جلوہ رہا تو مدینے سے نور بھی آتا. مجھے یہاں پر ایک قول یاد آ گیا, پھر آخری بات کہہ کر نکل جائے, کیونکہ ہمارے قبلہ اور کعبہ بیٹھے میں تو بہت چھوٹا انسان. یہ ہمارے ساجلی والے مسلمان جیسے کہ سندھی محمد بھائی, سندھی اکبر بھائی, ان کی پرخلوص دعوت تھی, اور سرکار قبلہ نور اللہ شاہ بھی مجھے اکثر بلایا کرتے تھے, کیونکہ اس طرف ہمارے بھی مرید ہیں, آنا جانا رہتا ہے, مگر مصروفیت ایسی رہتی تھی کہ نہیں آ سکتا تھا. تو میں سمجھ گیا کہ میں اپنی مرضی سے نہیں جاؤں گا, تو عرس والا آج بلا رہا ہے, اپنی مرضی سے کیسے آؤں بھائی, یہ ان کی مرضی ہے کہ مجھے بلا لیا. تو یہ صاحب مزار بلانا بھی جانتے ہیں, اور مائک پہ کھڑا ہو جاؤں تو بلوانا بھی جانتے ہیں. ایک کال کہہ کر اختتام کی طرف, اور پھر وہ میں نے جو جملہ کہا کہ بخاریوں کا احسان ہے. جتنے بخاری ہیں سب کے سب بخاری امام حسین کو ملتے ہیں, اور جتنے قادری ہیں امام حسن سے ملتے ہیں. ہمارا جو نسب ہے حسنی ہے, سرکار کا حسینی ہے, اور جانتے ہو حسین کی کیا شان ہے؟ سرکار مدینہ نے, اور سرکار مدینہ کی جگہ پر جس دن صدیق اکبر بیٹھے, مصلی سنبھالا, منبر سنبھالا, اسلام کا دور سنبھالا, اس دن سے لے کر آج تک, اور آج سے لے کر قیامت تک بڑے بڑوں کو اسلام کی ضرورت پڑی. سب کو اسلام کی ضرورت, ذرا جھلک دیکھ لے, صدیق کو اسلام کی ضرورت, عمر کو اسلام کی ضرورت, عثمان کو اسلام کی ضرورت, علی کو اسلام کی ضرورت, تابعین کو اسلام کی ضرورت, تابعین کو اسلام کی ضرورت, ائمہ مجتہدین کو اسلام کی ضرورت, ارے دوست کو اسلام کی ضرورت, خواجہ کو اسلام کی ضرورت, میرے رضا کو اسلام کی ضرورت, سب کو اسلام کی ضرورت پڑی. مگر کربلا کے میدان میں میرے حسین کہہ دیجیے, ارے حسین کے نام پر کہہ دیجیے, وہ تو خواجہ کے نام پر کہہ دیجیے, میرے رضا کے نام پر کہہ دیجیے. واجد حسین کی ذات ہے کہ کربلا کے میدان میں اسلام کو حسین کی ضرورت. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بے شک بے شک. اب یہ چلو پلو کیا جانے, ان کو معلوم ہی نہیں ہے. ان کو صرف سر کی حقیقت معلوم ہے, دل کی معلوم نہیں. ارے بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر میں آنکھ کا پوچھوں, کان کا پوچھوں, ہاتھ کا پوچھوں, زبان کا پوچھوں, پیر کا پوچھوں, ہاتھ وغیرہ پوچھوں تو آپ کہہ دیں گے. آنکھ دیکھنے کے لیے, کان سننے کے لیے, زبان بولنے کے لیے, ہاتھ پکڑنے کے لیے, پیر چلنے کے لیے. تو میں آپ سے پوچھوں کہ میاں سر کس لیے,
अरे ये दिल किस लिए है? तो सुनो, सर अल्लाह ने दिया है अपनी बारगाह में झुकाने के लिए। ये सर जो खुदा ने दिया है सजदा करने के लिए, और खुदा ने दिल लगाया है मुस्तफा से लगाने के लिए। ये अकेले सर वाले क्या जाने, बस सर झुकाए जा रहे हैं, झुकाए, और झुकाना चाहिए, हम पे फर्ज है। मगर सुनो, सर झुकाओ तो दिल नबी से लगाओ, इसलिए जिसका दिल नबी से लग जाता है ऐसे बंदे का सच्चा खुदा की बारगाह में कबूल हो जाता है। अल्लाह माशाअल्लाह, बेशक बेशक। एक आखिरी बात कहकर इख्तिताम की तरफ जानते हैं आप, अल्लाह के नबी हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये सल्तनत उनका मोजेज़ा था। आय हाय, पानी के एक घाट में शेर भी पानी पीता है और बकरी भी पी रही है, और कमाल की बात तो ये है, न बकरी डर रही है न शेर डरा रहा है। वाह 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 वाह, ये हुकूमत का पावर। हजरत सैयदना सुलेमान अलैहि, आखिरी बात है इंशाअल्लाह, वो अक्सर उलमाए किराम जब खुतबा तकरीर खत्म करते हैं तो यूं कहते हैं कि बाग है तो फूल खिलते रहेंगे, रही जिंदगी तो फिर मिलते रहेंगे। आखिरी बात यह है, हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक अकेला इंसान किसी शहर पर फतेह पाले तो फिर आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी ताकत का मालिक होगा, इसके पास कितनी ताकत, कितना पावर होगा। एक अकेला इंसान पूरे शहर पर फतेह पाले, उसकी ताकत का आप अंदाज नहीं लगा सकते। मगर सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम यूं कहते हैं कि इससे भी बड़ी ताकत वाला है। उससे बड़ी ताकत वाला कौन? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो दिल पर फतेह पाले, जो आत्मा पर फतेह पाले। तो क्या मतलब? मतलब ये निकला, तवज्जो, मतलब ये निकला, जो शहर पर फतेह पा लेता है उसे एमएलए कहते हैं। एमएलए तो जानते हैं ना, जो सीधा जीत कर जयपुर चला जाए, जयपुर चला जाए, जो शहर पर फतेह पाए उसे एमएलए कहते हैं। जो शहर पर फतेह पाए उसे एमपी पार्लियामेंट कहते हैं। तो मुझे इसमें फिर में कह लेने दिया जाए, जो शहर पर फतेह पाए उसे एमएलए कहते हैं, और जो दिल पर फतेह पाले उसे पीराने पीर कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसे ख्वाजाए अजमेरी कहते हैं, उसे कुतुबुद्दीन कहते हैं, उसे निजामुद्दीन कहते हैं, उसे साबिर पाक कहते हैं, उसे शाह आलम कहते हैं, उसे कुतुब आलम कहते हैं, उसे दरियाई दूल्हा कहते हैं, और जो दिल पर फतेह पाले उसे आली शाह बुखारी कहते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। दिल पर फतेह पाले। इजाजत सरकार एक बात है, देखिए बुखारियों का एहसान, वाह वाह वाह। करबला से चला तो सैलाव तक। याद कीजिए, मैं बहुत जल्दी एक बात आपके कानों तक पहुंचा रहा हूँ। आपने हजरत सैयदना सिराजुद्दीन शाह आलम का नाम सुना है। गालिबन गुजरात में जिनके नाम के चर्चे हो रहे हैं और जिनके नाम के चिराग जल रहे हैं, वो यूपी में एक बच्चा था, उसने बादशाह के घर पैगाम दिया कि बादशाह, मैं तेरी बेटी से निकाह करना चाहता हूं। वक्त का बादशाह किसी गरीब गुरबा बच्चे का पैगाम, जब बच्चा एक पैगाम लेकर आया तो बादशाह ने उसको झिड़काया नहीं, कहा बेटा बात सही है, मेरी बेटी जवान है, रिश्ते आते रहेंगे, मगर मैंने ऐसा तय किया है कि मैं अपनी बेटी का निकाह उससे करूं। हाय हाय हाय, किससे? जो हाफिज़ कुरान हो।
کاش ہر باپ کے پاس، ہر بیٹی کے باپ کے پاس اگر یہ سمجھ آ گئی تو مجھے کہہ لینے دیا جائے، جس دن سے بیٹی کا باپ سمجھدار ہو جائے گا اس دن سے ہر گھر میں حافظ قرآن ہو جائے گا۔ کہا بیٹا بولے حافظ قرآن ایک مہینے میں تو حافظ بن جائے تو میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دے دوں۔ اب 3 برس 4 برس 5 برس نکل جاتے ہیں حافظ قرآن ہونے میں، اب 1 مہینے میں بننا ہے، یعنی جنوری کی پہلی تاریخ سے لے کر آخری تاریخ تک حافظ بننا ہے۔ یہ درسگاہ پہنچا، وہ درسگاہ پہنچا، یہ ادارے میں پہنچا، وہ ادارے میں پہنچا، یہ خانقاہ پہنچا، وہ خانقاہ پہنچا، مارا مارا پھر رہا ہے۔ کسی تجربہ دار بزرگ نے اس بیٹے کو پریشان دیکھا تو پوچھا بیٹا تو کیوں پریشان ہے، مارا مارا پھر رہا؟ کہا دل میں ایک تمنا ہے کہ بادشاہ کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے، مگر بادشاہ نے یہ شرط رکھی ہے کہ 1 مہینے میں حافظ ہو جا۔ اب کوئی ایسی درسگاہ بتاؤ کہ مجھے حافظ قرآن کر دے۔ اس زمانے کے بزرگ نے کہا جا حافظ قرآن ہونا ہے تو گجرات چلا جا، شاہ عالم کا طوطا بھی حافظ قرآن ہے۔ واہ 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 کیا بات، واہ کیا گجرات چلا جا۔ اب بھیا اس زمانے کی بات کرتا ہے، نہ کار تھا نہ ایکسیلیٹر تھا، نہ زمین پر چلنے والا کوئی سادھن تھا، نہ آسمان میں اڑنے والا کوئی سادھن تھا۔ ایسے نکلا، آتے آتے ہی مہینہ ہو جاتا۔ اب آیا، پوچھتے پوچھتے شاہ عالم کی بارگاہ میں پہنچا، بھی شاہ عالم نے اس سے بات چیت نہیں کی، نہ سوالی کچھ شاہ عالم سے پوچھ رہا ہے، نہ شاہ عالم نے اس کا کوئی جواب دیا۔ اتفاق ایسا تھا کہ جب وہ نوجوان بچہ شاہ عالم کی خانقاہ میں آیا تو شاہ عالم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ بات نہیں ہوئی، کیوں آیا ہے، کس لیے آیا ہے، اتہاس شخصی ہے۔ شاہ عالم کے پیچھے نماز پڑھنے لگ گیا۔ اتہاس بتاتا ہے کہ شاہ عالم نے ادھر سلام پھیری تو 15 پارے آ گئے، دونوں طرف سلام پھیری، حافظ قرآن ہو گئے۔ واہ 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 واہ۔ تو مجھے کہنے نہیں دیا جائے یہ بخاریوں کا ہندوستان پر احسان ہے، جب تک چاہا خانقاہ میں حافظ بنواتے رہے، اب یہ بخاری اداروں میں حافظ بنوا رہے ہیں۔ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ اس دور میں ایمان بہت رائٹ چاہیے، اس دور میں ایمان بہت رائٹ چاہیے، مومن کو عقیدت میں بہت ٹائٹ چاہیے۔ شیطان کہتا پھرتا ہے مثلا نبی کے نام، مردود سے بس لاہور کی فائٹ چاہیے، اور بھرمار جہاں ہو نجدیوں کے مچھروں کی، اس وقت وہاں بریلی کا گڈ نائٹ چاہیے، اس وقت وہاں بریلی کا گڈ نائٹ چاہیے۔ حقیقت میں جو سنی عوام ہے، جن کے دلوں میں عشق نبی ہے، وہ واقعی وہ اچھی قسمت کے دھنی ہے، اور جن کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے وہ یوں سمجھیے کہ چائنا موبائل کی طرح ہے۔ آپ دنیا میں اندازہ کریں کہ چائنا موبائل کا کوئی ریپیئرنگ سینٹر نہیں ہے، آپ کسی بھی مقام پہ چلے جائیے، چائنا موبائل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، چلے تو چاند تک، نہ چلے تو نہ چلے کبھی شام تک، اگر چلتا رہے تو چاند تک ہے، نہ چلے تو شام تک، کوئی ریپیئرنگ سینٹر نہیں ہے، خراب ہوا ڈائریکٹ کچرے میں۔ اور اسی طریقے سے جس طریقے سے ایمان دلوں سے نکل جاتا ہے، نبی کی محبت انسان جب ختم کر دیتا ہے وہ چائنا موبائل کی طرح ہو جاتا ہے، وہ یوں سمجھیے جیسے ہی نجری خراب ہوا ڈائریکٹ جہنم میں۔ مگر اللہ کا شکر ہے ہم سنیوں کا سینٹر ہے، ہم سنیوں کا ریپیئرنگ سینٹر ہے۔ ارے تم یہاں سے چلے جاؤ بریلی تو بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت کا سینٹر ہے، یہاں سے آپ یہاں چلے آؤ تو کبیر احمد شاہ کا سینٹر ہے، حاجی علی شاہ کا ریپیئرنگ سینٹر ہے، یہاں سے آپ چلے جاؤ اجمیر چلے جاؤ خواجہ پیا کا ریپیئرنگ سینٹر ہے، یہاں سے چلے جاؤ بغداد چلے جاؤ لوس جیرا کا ریپیئرنگ سینٹر ہے، ارے وہاں سے چلے جاؤ مدینے چلے جاؤ امنا کے لال کا ریپیئرنگ سینٹر ہے۔ نسبت ہماری چمکتے ہوئے
सूरज से बेनूर चरागों पे हम नजर नहीं करते। नदियों जाके कह दो अपने समंदर से हम टूटी हुई कश्तियों पे सफर नहीं करते। अब आइए मैं आपके सामने एक ऐसे खतीब को पेश करने जा रहा हूँ, उनकी बारगाह में नईजा पेश करने जा रहा हूँ, जिनकी खिताबत का डंका फकत यहाँ राजस्थान में नहीं बल्कि गुजरात, महाराष्ट्र जिस स्टेज तक पहुंचते हैं कामयाबी के सिक्के जमा देते हैं। अगर वो इल्मी निकात ध्यान करने पर आते हैं इमाम राजी की याद ताजा हो जाती है। अगर वो तसव्वुफ पर बोलने आते हैं तो इमाम गजाली की महफिल का समा बन जाता है। और अगर वो फन्ने हदीस को मौजूद सुखद बना देते हैं इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की महफिल की याद ताजा हो जाती है। मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना उबैदुल्लाह खान साहब और हैदरी से मैं मुल्तमिस हो गुजारिश करूंगा कि किसी दर्दमंद के कामा किसी डूबते को उछाल दे, किसी दर्दमंद के कामा किसी डूबते को उछाल दे, निगाहे मस्त की मस्तियां किसी बदनसीब पे डाल दे। हजरत का इस्तकबाल नारों की गूंज न करे, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लाह मगर हम जिस वक्त आए थे उस वक्त एक छपरा जैसा बना हुआ था। क्या बना हुआ था? सीढ़ियों का छपरा, वहीं पर हमें बिठाया गया था, वहीं हमें कोई चाय पानी वगैरह खिलाई